یمن میں بحری جہاز پر یرغمال پاکستانی بازیاب، وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا یمن کی بندرگاہ راس العیسیٰ پر 17 ستمبر کو LPG ٹینکر پر اسرائیلی ڈرون نے حملہ کیا۔ جہاز پر 24 پاکستانیوں سمیت عملے کے 27 افراد سوار تھے۔ حوثیوں نے جہاز کو روک کر عملے کو یرغمال بنایا تھا۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی شہریوں سمیت LPG ٹینکر کا پورا عملہ خیریت سے ہے۔ ایران کے خلاف پابندیاں 6 ماہ مؤخر کرنے کی قرارداد ناکام، ایران سے ہٹائی گئی تمام پابندیاں بحال ہو گئی۔ ایران کا سخت رد عمل، برطانیہ، فرانس اور جرمنی سے اپنے سفیروں کو مشاورت کے لیے واپس بلا لیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ افزودہ یورینیم کا ذخیرہ حوالے کرنے کا امریکی مطالبہ ناقابل قبول ہے۔ امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے کے بجائے پابندیوں کا سامنا کریں گے۔ صہیونیوں کی نیندیں حرام کرنے والے حزب اللہ کے سربراہ شہید حسن نصر اللہ اور شہید صفی الدین کی پہلی برسی پر تعزیتی اجتماع۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں لاکھوں سوگوار امڈ آئے۔ علی لاریجانی کی زیر قیادت ایرانی وفد کی شرکت۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے اجتماع سے ٹیلی فونک خطاب کیا۔ شہید حسن نصر اللہ کو شاندار خراج عقیدت، کہا کہ حزب اللہ کے لوگ فتح حاصل کرنے تک مزاحمت کی راہ پر گامزن رہیں گے۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ قائد کی شہادت سے دشمن سمجھتا تھا کہ حزب اللہ گھٹنے ٹیک دے گی، لیکن ہم کھڑے ہیں اور صہیونی دشمن کے خلاف آخری سانس تک مزاحمت کریں گے۔ بھارتی ریاست تامل ناڈو کے شہر کرور میں اداکار اور سیاستدان وجے کی انتخابی ریلی میں بھگدڑ مچ گئی۔ 36 افراد ہلاک اور 58 زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں 8 بچے اور 16 خواتین شامل۔ افراتفری مچنے کے وقت اداکار وجے جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ KM اسٹالن نے واقعے کی مکمل تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر سے ملاقات حوصلہ افزا قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں معیشت، انسداد دہشت گردی، معدنیات، مصنوعی ذہانت، IT اور کرپٹو پر بات ہوئی۔ امریکہ تجارت، IT اور دیگر شعبوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم نے ٹیرف کے معاملے پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان معدنیات کی قیمت کا مناسب تعین ہوگا۔ وزیر اعظم نیو یارک سے لندن پہنچ گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا لکی مروت میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن۔ ISPR کے مطابق آپریشن میں 17 خوارج ہلاک، متعدد زخمی۔ آپریشن فتنہ الخوارج کے ملا نذیر گروپ کی موجودگی پر کیا گیا۔ فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ بھارتی اسپانسرڈ خوارج دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا فورسز کی بروقت کارروائی سے خوارج کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے پیچھے کھڑی ہو۔ گولی چلانے والوں سے گولی کے ذریعے ہی بات ہوگی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے واضح کر دیا، کہا پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے، چاہتے ہیں سرمایہ کاری کے لیے محفوظ پاکستان ہو۔ پنجاب کام کر رہا ہے، باقی تنقید کر رہے ہیں۔ دفتر میں بیٹھ کر تصویریں بنوانا آسان ہے، چپ کر کے کام نہیں آرام ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مخالفین پر برس پڑی، کہا تنقید کرنے والے اپنے صوبے میں کام کر لیتے تو متاثرین سیلاب کا بھلا ہوتا۔ ملکی تاریخ میں ایسا ہولناک سیلاب پہلے کبھی نہیں آیا۔ ستلج، راوی اور چناب میں تباہ کن سیلاب سے بڑی تباہی ہوئی۔ پنجاب نے ملکی تاریخ کا بڑا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کیا، 25 لاکھ متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب مل کر کوشش کریں گے۔ کسان کی سارے سال کی محنت سیلاب بہا لے گیا۔ عوام کی خدمت اصل عبادت ہے، تانے دینا نہیں۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند کی پنجاب حکومت پر تنقید، کہا متاثرین سیلاب کو وزیر یا کسی سیکرٹری کے دورے کی ضرورت نہیں، کمزور آدمی ہوں، پیکا ایکٹ کے ڈر سے نہیں بولتا۔ ندیم افضل چند، آپ اچھے خاصے انسان تھے، کچھ دنوں سے پتہ نہیں آپ کس ذہنی تناؤ میں ہیں یا جان بوجھ کر پنجاب کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا ندیم افضل چند کو جواب، کہا قرضے سے متعلق بے بنیاد خبر پر میں حقائق 26 اگست کو میڈیا کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، اب اس جھوٹے پروپیگنڈے کو دوبارہ پھیلانا آپ کا ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ شہر میں بدترین انفراسٹرکچر اور ڈمپر مافیا کا راج، ڈمپروں کے نیچے آنے والوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا، بارش میں شہر ڈوب گیا، میئر کراچی صرف ان سڑکوں پر کھڑے دکھائی دیے جہاں پانی کھڑا نہیں ہوتا، ایم کیو ایم رہنما حیدر عباس رضوی سندھ حکومت پر خوب گرجے برسے، کہا کوئی ایک سڑک شہر میں ایسی نہیں جو گاڑی چلانے کے قابل ہو، سڑکوں کا جو حال ہے اس میں جھلمکسی ڈیزرٹ ریلی اب کراچی میں کروائی جا سکتی ہے۔ تنقید برائے تنقید سے مسائل حل نہیں ہوں گے، ہمیں منفی چیزوں سے نکلنا ہوگا، میئر کراچی مرتضی وہاب کا مخالفین کو جواب، کہا جب تک کراچی والے ایک پیج پر نہیں آئیں گے کھینچا تانی چلتی رہے گی، جو پیسہ ہمارے پاس ہے عوام کے اوپر استعمال کریں گے، لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹوٹی سڑکیں، ابلتے گٹر، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، روشنیوں کا شہر کراچی اپنی شناخت کھونے لگا، کراچی کے پوش علاقے بھی سندھ حکومت کی نااہلی کی نظر، ملین ہالٹ سے سپر ہائی وے جانے والی سڑک کھنڈرات میں تبدیل، 3 ہٹی سے گرو مندر جانے والا جہانگیر روڈ کئی سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، لالو کھیت سے حسن سکوائر جانے والی سڑک کی صورتحال بھی خراب، خندق نما گڑھیں اور گندا پانی سڑک سے گزرنے والوں کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں۔ کراچی کے علاقے لاسپ سکوائر پر رات گئے علاقہ مکینوں کا احتجاج، مظاہرے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر، رکن قومی اسمبلی اقبال محسود کا سائٹ سپر ہائی وے تھانے پر جرائم پیشہ گروہ کی سرپرستی کا الزام، ایس آئی او عرفان علی سیال نے مظاہرین کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا، ترجمان ضلع شرقی پولیس کے مطابق احتجاج کے دوران بند روڈ ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 2 میں خوفناک آتش زدگی، گاڑیوں کی ورکشاپ میں لگنے والی آگ نے عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، زخمی 2 خواتین دم توڑ گئیں، 10 افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا، عمارت کی پہلی منزل پر فیملی موجود تھی، ترجمان ریسکیو کے مطابق آگ ممکنہ طور پر شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، فائر بریگیڈ کی گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا، کولنگ کا عمل جاری، وزیر اعلیٰ سندھ کا واقعے پر افسوس کا اظہار، فوری انکوائری کا حکم دے دیا۔ پنجاب اور سندھ میں سیلاب سے تباہی کے مناظر، حیدرآباد کے علاقے سہرش نگر میں گھروں میں پانی داخل، کنڈیاروں کے مقام پر دریائے سندھ میں ایک ہی خاندان کی 3 لڑکیاں ڈوب کر جاں بحق، گھوٹکی کے کچے علاقے سیلاب کے باعث مکمل طور پر زیر آب، ٹھٹھا میں درمیانے درجے کے سیلاب نے کھیتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کنکوٹ میں پانی سطح کم ہو گئی، ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی کے باوجود دریائی کٹاؤ کا خطرہ برقرار، بورے والا، پنڈی بھٹیاں اور دیگر علاقے شدید متاثر، سینکڑوں گھر بہہ گئے، لوگ کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار زندگی گزارنے پر مجبور۔ سوریہ کمار یادو کرکٹ کے کپتان یا سیاست کے اسپنر، آئی سی سی نے پولیٹیکل آؤٹ قرار دے دیا، بھارتی سورما پر میچ فیس کا 30% جرمانہ عائد، میچ ریفری رچی رچرڈسن نے فیصلہ سنایا، بھارت کی شکایت پر حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان آئی سی سی میں پیش، حارث رؤف کے 6-0 کے مطلب پر ریفری کی خاموشی نے ماحول مزید دلچسپ بنا دیا، محسن نقوی کا حارث رؤف پر عائد جرمانہ ذاتی طور پر ادا کرنے کا اعلان، وزیر دفاع نے بھارت کو پھر 6-0 یاد دلا دیا، کہتے ہیں حارث رؤف پر جرمانہ 30%، سوریہ کمار یادو پر بھی 30% جرمانہ عائد کیا گیا، جو ٹوٹل 60 ہوتا ہے، جو پھر 6-0 بنتا ہے۔ کس کی ہوگی جیت، کس کی ہار، ٹرافی کا کون حقدار؟ دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا ٹاکرا آج ہوگا، 2 روایتی حریفوں کا ایک ہی ایونٹ میں تیسری بار آمنا سامنا ہوگا، قومی ٹیم نے تیاریاں پکڑ لی، پریکٹس میں بھی جان لگا لی، ایشیا کپ کے فائنل میں قومی ٹیم بھارت کو چت کرنے کے لیے زور لگائے گی، دبئی اسٹیڈیم میں سنسنی خیز مقابلہ ہوگا، سب کی نظریں پاک بھارت میچ پر لگ گئیں، پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے بھی ایشیا کپ ٹرافی جیتنے کی ٹھان لی، کہا تمام تر توجہ اپنی کارکردگی بہتر کرنے پر مرکوز ہے، اپنی غلطیوں کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے جو گراؤنڈ سے باہر چیزیں ہو رہی ہیں، ہماری ٹیم کا ایک چیز ضرور ہے کہ ہم وہی چیز کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم کنٹرول کر سکیں۔
پاکستان اوبویسلی دل سے تو یہی دعا ہے کہ پاکستان جیتے، اور امید بھی ہے کہ پاکستان جیتے گا. ہار کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ہار جاتے ہو. ایز اے پاکستانی ہماری تو امید ہے، ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ پاکستان جیتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان جیتے اور انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. 41 سال کا طویل انتظار ختم ہوا. اس بار پاکستان اور بھارت کے درمیان گھمسان کا رن پڑے گا. پاکستانی شائقین کرکٹ پر امید ہیں کہ قومی ٹیم ہی جیتے گی. ایشیا کپ فائنل سے پہلے بھارت کو دھچکا. بھارتی 2 کھلاڑی انفٹ ہو گئے. ابھیشیک شرما اور ہاردک پانڈیا کرامپس کا شکار. بھارتی بالنگ کوچ کے مطابق ابھیشیک شرما پاکستان کے خلاف میچ کے لیے دستیاب ہیں. ہاردک پانڈیا کی میچ میں شرکت کا فیصلہ ڈاکٹرز کی رپورٹ کی روشنی میں کریں گے. ایشیا کپ کی ٹرافی کے ساتھ پاک بھارت کپتانوں کا فوٹو شوٹ ہوگا یا نہیں؟ ایشیا کپ انتظامیہ کے مطابق کپتانوں کے ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ کی کوئی تقریب شیڈول نہیں. فوٹو شوٹ کا حتمی فیصلہ کل میچ سے قبل کیا جائے گا. روایت کے مطابق دونوں کپتان ٹرافی کے ساتھ پوز دیتے ہیں. پاکستان کے لیے ایک اور خوشخبری. نور زمان نیشن اوپن اسکواش کپ کے فائنل میں پہنچ گئے. قومی کھلاڑی نے سیمی فائنل میں کولمبیا کے میٹیاس کنوڈسن کو صرف 28 منٹ میں شکست دے دی. نیشن کپ اسکواش کا فائنل نور زمان اور مصطفیٰ السرتی کے درمیان کھیلا جائے گا. میڈرڈ ڈربی ایتلیٹیکو کے نام. ہسپانوی فٹ بال لیگ لا لیگا میں ایتلیٹیکو میڈرڈ نے ریال میڈرڈ کو 2-5 سے شکست دے دی. جولیان آلواریز نے 2 گولز کو کیے پلیئر آف دی میچ قرار پائے. برطانوی پاکستانی کوہ پیما نادیہ آزاد نے ماؤنٹ مناسلو سر کر لی. 8000 میٹر سے بلند 4 چوٹیاں سر کرنے والی دوسری پاکستانی خاتون بن گئی. مناسلو دنیا کی 8ویں بلند ترین چوٹی ہے. نادیہ آزاد کو کوہ پیمائی کے ساتھ میراتھن رنر بھی تھے. اور چین میں بین الاقوامی آتش بازی مقابلے میں پاکستان کی شاندار کارکردگی. اپنی تخلیقی پیشکش کے ذریعے پاک چین دوستی کو اجاگر کیا. GF-17 تھنڈر کے جلوے اور قومی موسیقی کے امتزاج سے حاضرین حیران. شائقین داد دیے بغیر نہ رہ سکے. پاکستان نے دوسری پوزیشن حاصل کر کے ملک کا نام روشن کیا.